سورہ الشمس تعارف. سورہ الشمس کا بھی زمانہ نزول مکہ دور کا، مکی زمانے کا ابتدائی دور ہے. یہ مکیہ سورت ہے. 1 رکوع 15 آیتیں 54 کلمے 247 حروف ہیں. اور اللہ کریم نے اس میں بھی نسبت کی بات کی ہے. نبی تو رہے نبی، نبی کے جانور، نبی سے لگنے والے جانور کی بھی نسبت کی بات کی ہے. اس پر ہمارا پورا خطاب موجود ہے. غالباً الحاج مصطفیٰ کمال شاہ صاحب کے گھر میں شاید بیان کیا تھا، تو وہ بیان ہمارا موجود ہے الحمدللہ. تو وہ بھی آپ انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ ملاحظہ فرما سکیں گے. میں آج مختصراً اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب سورج لگتے وقت صبح یہ دعا پڑھی جائے، جس وقت سورج لگ رہا ہوتا ہے اس وقت یہ سورت پڑھی جائے، سورہ والشمس، اور دعا کی جائے یا اللہ میرا آج یہ کام ہے، تو وہ جو کام پڑھ کر آپ سورت پڑھ کر جو کام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے وہ دعا، وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. سورہ الشمس. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورہ الشمس. ترجمہ کنز الایمان. سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اسے چمکائے، اور رات کی جب اسے چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی. بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا. سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناکا اور اس کے پینے کی باری سے بچو. تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکا کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں. سورہ الشمس. تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو آج آپ آخری پارے میں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سنتے ہوئے کیا محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس پورے قرآن مجید میں ایک ہی چیز کا درس دیا گیا کہ ادب کر لو، ادب کر لو تو بچ جاؤ گے، بے ادبی کرو گے تو پھنس جاؤ گے. پورے قرآن کو اگر کوئی ایک ہی فقرے میں قرآن کا مقصد بیان کرنا چاہے تو پورے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ادب والے بچ گئے، بے ادب پھنس گئے. ادب والے بچ گئے، بے ادب پھنس گئے. بے ادب مار کھا گئے، بے ادب ہلاک ہو گئے، بے ادب برباد ہو گئے. یہاں اس میں اللہ پاک نے قسمیں اٹھائیں، 8 قسمیں. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، چمکنے کی قسم، دن کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، رات کی قسم، اس کے چھانے کی قسم، آسمان کی قسم، اس کی بلندی کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھنے کی قسم، نفس کی قسم، نفس کی درستگی کی قسم، نفس کے جاننے کی قسم، نفس کے برے اچھے اور برے کی تمیز کی قسم.
قد افلح من زکاہا، لوگوں کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے معصیت کے اندر اس کو جھپا دیا، دل جس کا معصیت میں ڈوب گیا وہ برباد ہو گیا۔ اب کیا مطلب؟ یہاں یہ دو آیتیں بیان کر کے اتنی پیارے قسمیں اٹھائیں اور پھر دو اصول بیان کیے۔ ایک اصول کیا ہے؟ جس کا دل ستھرا ہو گیا وہ کامیاب، اور جس نے اپنے دل کو گناہوں میں ڈال دیا وہ نامراد۔ اب فوراً اس کے بعد ایک دم موضوع بدل دیا؟ نہیں، اسی موضوع پر واقعہ سنا رہا ہے رب۔ کذب ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا کسے؟ اذ انبعث اشقاہا، اس کے اندر وہ غیداق نامی بندہ اٹھا، کنجی آنکھوں والا، اور اس نے اٹھ کر یہ کہا او کیا جی یہ جانور کا ادب کرتے ہو؟ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، یہ کیوں ہم اونٹنی کا ادب کریں؟ ہم سے یہ اونٹنی اور اس کے بچے کا ادب نہیں ہوتا، اور جس دن یہ پانی پیے گی تو اس دن ہم پانی نہ پیئیں گے، یہ کہاں کے طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ غیداق نے طنز کیا، مذاق اڑایا نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بے ادبی کی۔ نبی کی بے ادبی نہیں کی، بے ادبی اونٹنی کی۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، اس ایک بندے نے بے ادبی کی، پوری قوم نے بے ادبی کی۔ اور کیا کسے جھٹلایا؟ ہو کذبو، ہاں نہیں کہا کہ انہوں نے اونٹنی کو جھٹلایا، نہیں، اس اونٹنی کی بے ادبی اور گستاخی کس کی گستاخی ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، وہ صالح کی گستاخی ہے، وہ صالح علیہ السلام کی بے ادبی ہوئی۔ یہ قرآن کنسپٹ دے رہا ہے، لوگوں پاک لوگوں کی منسوب چیزوں کی بے ادبی کرو گے تو وہ پاکوں کی بے ادبی شمار ہوگی۔ اسی لیے ہم مدینے کی گلیوں کا بھی ادب کرتے ہیں، مدینے کے شہر کا بھی ادب کرتے ہیں کہ وہ منسوب ہے ان کے ساتھ۔ اسی لیے داتا صاحب کے مزار کا ادب، ان کے شہر کا ادب، ان کے علاقے کا ادب۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں لاہور شریف جا رہے ہیں جی، داتا کی نگری جا رہے ہیں، ملتان شریف جا رہے ہیں جی۔ یہ کیوں؟ اسی لیے ان ہستیوں کے نام جہاں پر ان کے مزارات ہو گئے وہ جگہ شریف ہو گئی، برکت والی ہو گئی۔ کیوں؟ قرآن مجید نے کہا ارض المقدسۃ التی، ارض مقدسہ، اس کو قرآن نے کہا۔ کیوں کہا تھا بیت المقدس کی؟ کہ وہاں انبیاء اکرام کی مزارات ہیں۔ حضور کو معراج کرایا، جب حضور بیت المقدس گئے تو کیوں کہا الذی بارکنا حولہ؟ وہ بارکنا حولہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے ارد گرد مزارات ہیں۔ حضرت سلیمان کا مزار ہے، وہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یادگار ہے، وہاں دیگر انبیاء کے مزارات ہیں، اور بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کے وہاں مزارات ہیں۔ ان مزارات کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے وہاں پہ۔ تو پتہ چلا جہاں اللہ کے پیاروں کے مزار ہوں وہاں خدا کی برکت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کے نبیوں سے منسوب جو جانور بھی ہے اس جانور کا بھی کتنا ادب ہے۔ فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی۔ یا اللہ جتنی دنیا میں اونٹنیاں ہیں، جتنی دنیا میں جانور ہیں، کس نے بنائے؟ یا اللہ تو نہیں تو بنائے، ہر جانور تیرا ہی تو ہے، کس نے بنایا؟ ابھی تو نے ہمیں پچھلی صورت میں قریبی ارشاد فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نے اونٹ نہیں دیکھا کہ اسے اللہ نے کیسے بنایا؟ تو یا اللہ اونٹ تو تیرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں تو نے، لیکن تو نے اسے کیوں کہا کہ ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی ہے، باقی تیرے اونٹ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں باقی سب میرے اونٹ ہیں، مگر وہ میرے اونٹ کی مخلوق ہیں، ان کو میں مخلوق سمجھتا ہوں، مگر جو میرے نبی سے منسوب ہو جائے وہ ناقۃ اللہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نام اس لیے زیادہ لیتا ہوں کہ وہ میرا منسوب میرے نبی کی طرف ہو کر، وہ اونٹ ہو کر بھی، وہ جانور ہو کر بھی مجھے محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر ان بکریوں کی کیا شان ہوگی جو حلیمہ کی بکریاں میرے مصطفیٰ نے چرائی ہیں جی؟ کیوں نہ ذکر کریں پھر ہم ان بکریوں کا؟ اگر صالح کی اونٹنی کا ذکر قرآن کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں صالح کی اونٹنی کا ذکر کرتا ہوں تو مصطفیٰ کی قصوہ کا ذکر کیا کرنا۔ مصطفیٰ کی اونٹنی کا نام قصوہ مبارک ہے، غدبہ نام ہے، تو ان اونٹنیوں کا، مصطفیٰ کے جانوروں کا ذکر کرنا، کیونکہ اگر صالح کی اونٹنی کا ذکر کرنا قرآن کی آیت بن جاتا ہے، قرآن کا ذکر بن جاتا ہے، اور وہ قرآن ان جانوروں کا ذکر کرتا ہے
تو پھر تم بھی مصطفیٰ کریم کی سیرت بیان کیا کرنا، اس میں حلیمہ کا ذکر آئے گا تو ان بکریوں کا بھی ذکر کرنا کہ جو حضور کے پیچھے چلتی تھیں، حضور کے آگے نہیں چلتی تھیں، حضور کو پیٹھ نہیں کرتی تھیں، حضور سو جاتے کسی درخت کے نیچے تو وہ آ کر آرام آرام سے حضور کے پاؤں کو چوم کے چلی جایا کرتی تھیں جی۔ بکریاں پہچان گئیں کہ یہ کون ہے، سبحان اللہ جی۔ اور آج کا یہ انسان نہیں پہچانتا کہ وہ کون ہے۔ اللہ تعالی حضور پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے اور آپ سب کو ادب نصیب فرمائے، تعظیم نصیب فرمائے۔